تھوڑا سا چیزوں کو جج کر لیتے ہیں حکومت کی. جیسے جیسے آپ کی تحریک چلتی رہی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی میں بھی آہستہ آہستہ کمی آ رہی ہے, چینی کی, آٹے کی, گندم کی قیمتیں اب آہستہ آہستہ نیچے آ رہی ہیں. اس دوران آپ مہنگائی کا بھی جائزہ لے لیں, حکومت کی کارکردگی کا بھی جائزہ لے لیں, کورونا کو بھی اس وقت حکومت پھر ذرا کنٹرول میں لانے کی کوشش کرے گی, پھر آپ اپنی تحریک کو کنٹینیو کر لیجئے گا مہینہ بعد. بہت شکریہ جی. ارباب, اب آپ نے کہا ہے, پہلے تو یہ دیکھیں نا جی کہ انہوں نے کہا ہے کہ سارے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ 50% ان کا سٹاف جو ہے سکیلٹن سٹاف ہے. یہ صرف پنجاب اسمبلی کا صبح دیکھ لیں کہ 100% سٹاف ہے یا نہیں ہے. باتیں کرنے کو بڑی آسان ہوتی ہیں اور ان کی یہی حرکتیں جو ہیں وہ اعتماد میں نہیں ان پہ آ سکتا کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں جی کہ مہینہ ڈیڑھ ٹھہر کے یہ ایکٹیویٹی کر لیں. ہم تو ٹھہر جاتے ہیں, ہمیں پتہ کوئی نہیں ہے کہ اب یہ کہہ رہے ہیں 1 گھنٹے کے بعد انہوں نے یو ٹرن لینا ہے یا انہوں نے بدل جانا ہے. انہوں نے اپنی بات پہ تو رہنا نہیں ہے. آج تک کسی بات پہ یہ رہے ہیں. انہوں نے کہا 1 کروڑ نوکری دیں گے, بعد میں انہوں نے کہا جی وہ ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا, ہم نے تو یہ کہا تھا کہ ساتھ ہی رہیے گا ذرا. مسلم لیگ نون کا ہی موقف جان لیتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ لیگ نون کے سینئر رہنما. رانا صاحب, اب یہ لاہور کے جلسے کے بعد لانگ مارچ کریں گے, پھر استعفے دیں گے, سینٹ الیکشن سے پہلے ہی گھر بھیجنا ہے حکومت کو طے کر چکے ہیں آپ؟ جی بالکل یہ طے ہے, کیونکہ اس حکومت کو مزید وقت دینا جو ہے وہ ملک اور قوم سے جو ہے وہ بہت بڑی زیادتی اور بہت نقصان ہوگا, کیونکہ یہ ہر لمحہ جو ہے یہ ملک پہ بھاری اور قوم پہ بھاری ہو رہا ہے, کیونکہ یہ بہت نااہل ٹولہ ہے اور یہ تکبر اور نفرت میں غرق جو ہے انسان جو ہے یہ ملک کے اوپر مسلط ہو گیا ہے. اس نے نہ صرف معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے بلکہ اس نے ہماری اخلاقی قدروں کو, سیاسی رواداری کو, ہر چیز کو جو ہے وہ نیست و نابود کر رہا ہے. اس لیے اسے جتنی جلد گھر بھیجا جائے اتنا ہی جو ہے وہ ملک اور قوم کا فائدہ ہوگا. اچھا رانا صاحب, اب طے آپ لوگوں نے کیا کہ لانگ مارچ کے بعد آپ لوگ استعفے دیں گے. اس کا مطلب آپ کو یہ علم ہے اچھی طرح سے کہ جلسوں سے بھی حکومت نہیں گرے گی, آپ کے لانگ مارچ سے بھی نہیں گرے گی, اس کے بعد پھر آپ استعفے دیں گے. اچھی طرح سے آپ کو پتا ہے کہ لانگ مارچ سے بھی نہیں جانے والی حکومت. نہیں, اس میں یہ ہے کہ یہ ہمارا پہلا مرحلہ تھا جلسوں کا. صحیح. اس کے بعد دوسرا مرحلہ یا ریلیز کا ہو سکتا ہے یا لانگ مارچ کا ہو سکتا ہے. ٹھیک. اور جب ہم اسلام آباد پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی تو پھر کشتیاں جلا کے پہنچیں گے تاکہ پھر اس میں کوئی واپسی کا راستہ نہ رہے. تو اس وقت پھر ریزائن کا, استعفوں کا آپشن جو ہے اسے بھی بروئے کار لانے کا جو ہے وہ قیادت جو ہے وہ ذہن میں رکھتی ہے. باقی فیصلہ پی ڈی ایم کی قیادت نے کرنا ہے, کنسنسس سے کرنا ہے. بالکل. لیکن رانا صاحب آپ جیسے استعفے دیں گے, وزیر اعظم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں الیکشن کرا دوں گا, وہ تو نہیں کوئی ٹینشن لے رہے. آج سینئر صحافیوں سے انہوں نے گفتگو کی ہے, کہا ہے کہ میں پہلے سے زیادہ پر اعتماد ہوں اور پی ڈی ایم سے بھی زیادہ پر اعتماد ہوں. آپ استعفے دیں گے, وہ الیکشن کرا دیں گے, آپ لوگ تو پھر سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے. آپ کا کیا خیال ہے کہ استعفے دے کے ہم گھر جا کے سو جائیں گے؟ پھر کیا کریں گے سر؟ استعفے ہم نے اس لیے دینے, ہم اس کا علاج کریں گے. وہاں پہ بنی گالا اور پرائم منسٹر ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے. یہ تو ہم نے یہ تو نہیں کہ استعفے دے کے ہم گھر آ کے بیٹھ جائیں گے اور یہ جو ہے وہ الیکشن کروا لے گا. ایسا نہیں ہوگا, اور نہ یہ ضمنی الیکشن کروا سکے گا. جنرل الیکشن ہی ہونے ہیں اب, جب بھی ہونے ہیں اور بہت جلد ہونے ہیں, اور وہ فری ہوں گے, فیئر ہوں گے, اس میں کسی کی مداخلت نہیں ہوگی اور صرف عوامی رائے, عوامی مینڈیٹ جو ہے وہ جس کو حاصل ہو, اسے حاصل ہو جائے, سب ڈائیلاگ حاصل ہو جائے, کسی اور کو حاصل ہو جائے. فری اینڈ فیئر الیکشن کیسے ہوں گے؟ الیکشن الیکٹرول ریفارمز تو ابھی نہیں ہوئی ہیں, نہ اس حکومت نے کی, نہ اس سے پچھلی, نہ اس سے پچھلی, تو پھر فری اینڈ فیئر الیکشنز کیسے ہوں گے؟ جو جماعت ہارے گی وہ کل پھر دھاندلی کا شور مچائے گی. کسی ریفارم کا ضرورت نہیں ہے, کسی ریفارم کی ضرورت نہیں ہے. بالکل صرف آئین کے اوپر عمل کیا جائے. آئین کے اوپر عمل کرتے ہوئے سیکورٹی ادارے جو ہیں وہ اپنی اپنی حدود میں کام کریں تو الیکشن فری بھی ہوگا, فیئر بھی ہوگا. کسی فردر امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن رانا صاحب دیکھیں 2008 میں جب پیپلز پارٹی الیکشن جیتی, 2013 میں آپ کی جماعت جیتی, ہر الیکشن میں یہ شور ہوا کہ یہ دھاندلی زیادہ الیکشن ہے, جیتنے والی جماعت نے دھاندلی کی ہے, لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں نے اپنے ٹینیور پورے کیے. ابھی اس حکومت کو 2.25 سال 2.5 سال ہوا ہے, ان کو بھی آپ چلنے دیں, 5 سال بعد فیصلہ کر دیں گے عوام, اگر عوام مخالف پالیسی ہیں ان کی تو. نہیں دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ ایک غلطی ہوتی ہے,
ہمارا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے، جو ہمارا احتساب کا نظام ہے، ہمارا الیکشن کا، یعنی ایک چیزیں جو ہے وہ ان میں خرابی ہوتی ہے، لیکن وہ خرابی بڑھتے بڑھتے پھر ایسی صورت اختیار کر لیتی ہے کہ وہ پھر ناسور بن جاتی ہے، وہ پھر قابل برداشت نہیں رہتی. تو یہ جو غلطیاں کوتاہیاں ویسے تو ہمارے سسٹم میں 70 سال سے ہیں جن کو ہم باوجود، اور اس کی وجہ بھی جو ہے یہ ڈکٹیٹرز ہیں، غیر آئینی مداخلت ہے. لیکن جب ہم اس کو بہتر نہیں کر سکے تو اب ایسی پوزیشن میں پہنچ گئے ہیں کہ اب اگر اسے ہم درست نہیں کرتے تو شاید پھر ہم اپنا خدا نہ خاصہ وجود قائم نہ رکھ سکیں. اس لیے اب اس چیز کو جو ہے وہ ہمیں ریزالو کرنا ہوگا. صحیح. لیکن صاحب جو ایک کورونا کی دوسری لہر ظاہر اس وقت چل رہی ہے، اس سے لوگ افیکٹ بھی ہو رہے ہیں، تو یہ استعفے والا آپشن آپ نے رکھا ہے سب سے آخر میں. یہ جلسے جلوس کو روک کے، پبلک گیدرنگز کو روک کے اگر آپ استعفے والا آپشن پہلے لے آئیں تو ظاہر لوگ بھی اس سے بچ سکتے ہیں افیکٹ ہونے سے. نہیں، وہ پبلک گیدرنگ جو ہے وہ جہاں ہم کرتے ہیں، یہ کورونا ایسا جو ہے وہ شرارتی اور حرامی ہے کہ جلسے سے پہلے جو ہے وہ حملہ کر دیتا ہے، جب جلسہ ہو جاتا ہے پھر دوڑ جاتا ہے. گجرانوالہ میں جب آپ نے جلسہ دیا اس سے پہلے کورونا کی افواہ تھی، اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو رہا تھا گجرانوالہ میں، کیونکہ کورونا آ گیا، کورونا پھیل گیا. جس دن جلسہ کیا اس کے بعد کورونا غائب ہو گیا. پھر یہ کورونا ملتان چلا گیا، ملتان میں شور ہوتا رہا، ہمارے خلاف پرچے درج کیے. اب جلسے سے 2 دن پہلے 6 علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا. اب جس دن سے جلسہ ملتان میں ہو گیا ہے، کورونا وہاں سے غائب، اب ادھر لاہور آ گیا. تو یہ کورونا جو ہے نا، یہ بڑا شرارتی اور حرامی کورونا ہے، اور جب تک جو بلی گانا میں کورونا بیٹھا ہے اس کو باہر نہ نکالا تو یہ کورونا اس کی شرارتیں کرنے سے باز نہیں آئے. لیکن صاحب ہاسپٹلس کو وزٹ کیا آپ نے؟ ویسے لاہور کے، ملتان کے، فیصل آباد کے ہاسپٹلس میں آپ کو پیشنٹس ویسے نہیں دکھائی دے رہے؟ پچھلے 24 گھنٹوں میں 89 لوگ پورے ملک میں مرے ہیں. 89 100 کے قریب ایک بڑا فگر ہے، تو آپ اس کو نہیں کنسیڈر کر رہے؟ دیکھیں وہاں پہ جب آپ آکسیجن نہیں دیں گے لوگوں کو، دوائی نہیں دیں گے، علاج نہیں کریں گے، یہ تو جاہلی ہے. لوگ تو مریں گے. ان کا بھی مقدمہ ان کے خلاف درج ہونا چاہیے. وہ جو پشاور میں لوگ مرے ہیں، بے شک وہ کورونا کے مریض تھے، لیکن مرے تو وہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے. صحیح. وہ بالکل وہ ان پر بنتا ہے لانا صاحب، وہ ان کی نااہلی ہے، اور اس کی انکوائری کمیٹی بھی انہوں نے بنائی ہے، انکوائری رپورٹ بھی چل رہی ہے. لیکن اس کو کورونا سے ملانا تو پھر وہ بھی زیادتی والی بات ہو جائے گی. ذرا کورونا کا معاملہ ایک بالکل الگ معاملہ ہے. کورونا کے لوگ تو سندھ میں ہی مر رہے ہیں. سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو کیا پیپلز پارٹی بھی آکسیجن نہیں دے رہی ان لوگوں کو؟ آپ مجھے بتائیں کہ کورونا وارڈ جو ہے، جو کسی شہر میں کسی ہاسپٹل میں چلیں گے، وہاں پہ آپ مجھے بتائیں اس پر ایس او پی کے اوپر عمل ہو رہا ہے؟ یہ بازاروں میں ہو رہا ہے، دکانوں میں ہو رہا ہے، مارکیٹوں میں ہو رہا ہے. صحیح. چلیں راز صاحب ساتھ جی ساتھ ہی آپ رہیے گا. ذرا مراد راز صاحب سے اس پر میں جواب لے لوں. جلسوں میں کروائیں گے. صحیح. راز صاحب ساتھ ہی رہیے گا. مراد راز صاحب، ظاہر ہے پھر وہی بات کہ ایس او پیز پر عمل درآمد باقی تو کہیں نہیں ہو رہا، نہ شاپنگ مالز میں ہو رہا ہے، نہ سڑکوں پر ہو رہا ہے، نہ پبلک گیدرنگز دوسری جو ہو رہی ہیں ان میں ہو رہا ہے. صرف پی ڈی ایم پر آپ اعتراض کر رہے ہیں. ان کو محدود کرنے کے لیے اس وقت یہ حکومت کی پالیسی لگ رہی ہے، کورونا کے پیچھے آپ چھپ رہے ہیں. دیکھیں، ایک تو مجھے رانا صاحب پہ بھی آ رہا ہے کہ ساری لیڈرشپ، ان کے بچے بچے سارے رشتہ دار باہر بیٹھے ہیں ملک سے. 2 بندے جیل میں ہیں، ایک وہ لڑکی باہر نکلی ہوئی ہے، اس کو بھی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی جیل میں کیوں نہیں ڈال رہے ہیں. کیونکہ اگر وہ باہر نکل سکتی ہے تو پھر میرے خیال سے میں باقی عورتوں کو بھی باہر نکال دینا چاہیے، جن کا اتنا ہی جرم ہو جتنا جرم ان کا ہے، جس کے لیے ان کو جیل بھیجا گیا تھا. ایک تو میرے خیال سے باقی عورتوں کو بھی اسی طرح بیل پہ ہمیں باہر نکال دینا چاہیے. دوسری بات یہ کہ لیڈرشپ باہر ملک بیٹھی ہے اور یہاں بیٹھ کے لڑائی عوام کی لڑ رہے ہیں. اور میں تو دوبارہ کہوں گا جو پہلے ہی باتیں کی، اب کیونکہ پہلے حسن صاحب یہاں پہ بیٹھ کے بات چیت کر رہے تھے، ان کے بھی یہی سوال تھے. مجھے تو رحم آتا ہے باقی میں ان لوگوں پہ کہ لیڈرشپ باہر چوروں کی طرح بھاگ گئی بھی ہے. چوروں کا دفاع یہ کر نہیں سکتے ہیں اور پھر آ جاتے ہیں کہ جی ہم عوام کے لیے کھڑے ہیں. آپ کو حالات بتائیں، رانا صاحب جا کے دیکھیں نا اسپتالوں میں جو حالات ہیں وہ کبھی ہونے نہیں ہیں، نہ ہمیں پتہ لگنا ہے کبھی ان چیزوں، انہوں نے جا کے کبھی دیکھنے نہیں ہیں، ان کو نہ پتہ لگنا ہے. کیونکہ وہ بندہ جب آ جائے نا اس موڈ کے اندر کہ میں نے کسی چیز کو ماننا نہیں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں ہماری بات نہ مانے بھائی، میں تو کہہ رہا ہوں کہ میری بات نہ مانے کہ کورونا پھیل رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں حکومت کی بات نہ مانے، میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹروں کی بات نہ مانے، جا کے صرف ہسپتالوں میں دیکھ لیں.
خود ہی جا کے دیکھ لیں اور صحیح. کچھ بھی نہ کریں. جس طرح کہ وہ کرونا کو سیریسلی نہیں لے رہے, تو آپ دیکھ لیں. بات میں نے اس لیے شروع کی کیونکہ سب باہر بیٹھے, رانا ثناء اللہ بیچارہ یہاں بیٹھ کے کیس لڑنا چاہ رہا ہے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. اچھا, پھر آپ نے بڑی زبردست بات کی, آپ نے کہا کہ جی استعفوں کو اینڈ پہ کیوں رکھا ہوا ہے, پہلے کیوں نہیں کر دیتے, کیونکہ لوگوں کی جانیں بھی بچ جائیں گی. آپ نے دیکھا کہ حسن صاحب کا موقف بالکل اور تھا, وہ تو انٹرسٹڈ ہی نہیں تھے استعفوں کے اندر. کہتے ہیں جی آپ کون ہیں مجھے کہنے والے کہ ہم لوگ استعفے پہلے دے دیں. آپ نے رانا ثناء اللہ کا دیکھا, اس نے کہا جی آخری چیز ہے استعفے, پہلے ہم وہاں کریں گے, پھر ہم نے کہا, آپ نے کہا کہ الیکشن کروا دیں گے وہاں پہ. انہوں نے کہا جی کس طرح الیکشن کروائیں. بھائی آپ تو ایک عام سٹیزن ہوں گے وہاں پہ, آپ کیا کر سکتے ہیں؟ الیکشن ہونے استعفوں کے بعد والی جو بات کر رہے ہیں وہ بڑی خطرناک ہے کہ الیکشن آپ کیسے کرائیں گے, وہ گھیراؤ کر لیں گے بنی گالہ کا, اسمبلی کا, یہ تو پھر کس طرح ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آپ نے دیکھا ہم یہ سب کچھ کر چکے ہیں کہ نہیں, مجھے یہ بتائیں. ہم سب جگہوں سے ہو کے آ کے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں جس نے کرنی ہے کر لے. صحیح. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہونا ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ہونا ہے, بات چیت سے ہونا ہے, اور اگلے الیکشن تک کا ان کو انتظار کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. 2.5 سال کوئی کہیں نہیں جا رہا, 2.5 سال سکون سے یہ بیٹھیں اور اپنی جیلیں کاٹیں, اور اپنے جو ملک بدر یہ خود ہوئے ہوئے ہیں, جو یہ ایبسکانڈر بنے ہوئے ہیں, اور یہ سارے جو چور ہیں, یہ بیٹھ کے اب 2.5 سال اسی طرح ان کے ساتھ. چلیں, بہت شکریہ.